بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 16۔ آج کے سبق کا عنوان ہے معرفت علوم الحدیث للحاکم کا تعارف۔ اصول حدیث میں جو سب سے پہلے کتابیں لکھی جانے والی ہیں اس کا ذکر چل رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المحدث الفاصل کا تذکرہ کیا۔ آج دوسری کتاب جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معرفت علوم الحدیث للحاکم، اس کا تعارف کریں گے، اور اس کے ضمن میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بھی آ جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی ذکر کریں گے کہ یہ جو حاکم ان کو کہا جاتا ہے کس وجہ سے کہتے ہیں، اور عام طور پر ایک بات مشہور ہے حافظ، حجت اور حاکم کے بارے میں کہ حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو 1 لاکھ حدیث یاد ہو، حجت اس کو کہتے ہیں جس کو 3 لاکھ حدیث یاد ہو، اور حاکم اس کو کہتے ہیں جس کو تمام حدیث یاد ہو۔ تو اس غلط فہمی کے بارے میں بھی تفصیل سے ذکر کریں گے کہ یہ مشہور جو ہے یہ غلط بات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن اول من صنف فی ذلك القاضی ابو محمد الرام ہرمزی فی کتابہ المحدث الفاصل لکنہ لم یستوعب، والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری لکنہ لم یحذب ولم یرتب۔ شروع میں جو اصول حدیث میں کتابیں لکھی گئی ہے اس میں قاضی ابو محمد رام ہرمزی کی کتاب ہے المحدث الفاصل، لیکن انہوں نے استیعاب نہیں کیا، اور حاکم ابو عبداللہ نسابوری کی کتاب ہے لیکن انہوں نے مہذب نہیں کیا اور مرتب نہیں کیا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہاں حاکم ابو عبداللہ کے حالات ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تفصیل میں جاتے ہیں۔ نور الدین عطر صاحب نے حاشیے میں حاکم نسابوری کے حالات لکھے ہیں۔ وہ محمد ابن عبداللہ ابن البیع المشہور بالحاکم، محمد ابن عبداللہ ابن البیع اور حاکم کے ساتھ مشہور ہے۔ 321 ان کی ولادت ہے، حفاظ حدیث میں سے ہے، ائمہ کبار میں سے ہے، سید المحدثین ہے، اور اپنے زمانے میں محدثین کے امام ہیں۔ 405 ان کی وفات ہے۔ ان کی کتابوں میں مشہور کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے اور المدخل ہے، اور اصول حدیث میں ان کی جو کتاب ہے وہ معرفت علوم الحدیث ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں ہے جن کی حدیث میں اور علوم حدیث میں بہت زیادہ خدمات ہیں۔ ان کی اس کتاب کو اگر دیکھ لیا جائے مستدرک علی الصحیحین تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے صحیحین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں گے، صرف صحیح حدیث ذکر کریں گے، اور انہوں نے اپنی اس شرط کو پورا کیا۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انہوں نے تمام صحیح حدیث کا استقصاء نہیں کیا، تمام صحیح حدیث کو جمع نہیں کیا، بلکہ خود ان کا اعتراف ہے کہ اپنے طاقت کے بقدر انہوں نے کئی احادیث جمع کیے، لیکن انہوں نے بہت ساری احادیث ان سے رہ گئی ہے۔ تو اس کے بعد کئی ائمہ آئے ہیں جنہوں نے بھی صحیح حدیث پر کتاب لکھی، جس میں ایک امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے المستدرک علی الصحیحین کتاب لکھی، جس میں وہ احادیث جمع کی جو امام بخاری امام مسلم نے ذکر نہیں کی، حالانکہ یہ ان کی شرط کے مطابق ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کیا حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ شرط پوری کی ہے کہ نہیں، کہ واقعی جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوشش قابل داد ہے، اور انہوں نے بہت ہمت کی اور حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ جو ان سے رہ گیا تھا وہ جمع کیا۔ اور علماء کرام فرماتے کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ دعویٰ بڑا کیا ہے، لیکن ان کی کتاب میں تمام حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض شدید قسم کی ضعیف حدیث اور موضوع حدیث بھی ان کی کتاب میں آ گئی ہے، اور اس میں حاکم رحمۃ اللہ نے تساہل سے کام لیا۔ دوسری کتاب المدخل کا ذکر کیا ہے، یہ
امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اصول حدیث اور جرح و تعدیل اور شروط حدیث کے بارے میں عمدہ کتاب ہے، جس کے بارے میں علامہ عبدالرشید نعمانی صاحب نے ایک تنقیدی مضمون لکھا تھا، جو پھر کتاب کی صورت میں شائع بھی ہوا، تبصرہ بر المدخل فی اصول الحدیث للحاکم النیسابوری، جو الرحیم اکیڈمی سے شائع ہوئی، اور اس کے بعد اس کا عربی میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ بہت عمدہ کتاب ہے، تنقیدی جائزہ علامہ عبدالرشید نعمانی صاحب نے لیا ہے۔ اسی طرح حاکم کی تاریخ پر کتاب ہے، جو تاریخ نیسابور کے نام سے ہے۔ اس کا اصل جو ہے وہ چھپا نہیں ہے، لیکن اس کا جو منتخب ہے وہ کئی مرتبہ شائع ہوا ہے۔ ابراہیم بن محمد السریفیمی کی کتاب ہے یہ، جن کی وفات 641 ہے۔ یہاں جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے وہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معرفت علوم الحدیث ہے۔ یہ سب سے پہلے ڈاکٹر معظم حسین کی تحقیق کے ساتھ ہندوستان میں یہ شائع ہوئی تھی، تو اس کتاب کو سب سے پہلے شائع کرنے میں اہل ہند کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ 1935 میں یہ سب سے پہلے چھپی تھی۔ اس کے بعد یہ معرفت علوم الحدیث و کمیت و اجناسی کے عنوان کے ساتھ چھپی ہے، ڈاکٹر احمد بن فارس سلوم کی تحقیق کے ساتھ۔ یہ 2003 میں چھپی ہے۔ اس کے محقق نے مقدمے میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ علوم حدیث پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ تاریخ حدیث، کتابت حدیث کے آداب سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، جبکہ امام حاکم رحمۃ اللہ کی کتاب حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اصول پر مشتمل ہے۔ نیز حاکم رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہے جس کی کتاب کے نام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس فن کو یہ نام دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہے جو فن مستدرک کے بھی موجد ہے، یعنی استدراک بھی باقاعدہ پھر باقاعدہ ایک فن بن گیا، اور اس عنوان کے ساتھ سب سے پہلی کتاب امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ متسائل ہیں، لیکن ان کا تساہل مستدرک حاکم تک منحصر ہے، باقی کتابوں میں وہ متساہل نہیں ہے۔ شیخ محمد عوامہ حافظہ اللہ نے بھی اپنی تحقیق میں جو تدریب الراوی کی تعلیقات ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اولیت کا سیر امام حاکم کی کتاب کو مناسب ہے، کیونکہ علامہ رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ کئی انواع کو جمع کیا ہے، لیکن جس قدر انواع کا ذکر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور خاص طور پر وہ مباحث جو فن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، المحدث الفاصل اس سے خالی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ علائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے، ہوا اول شین وقفت علیہ مصنفا فی علوم الحدیث وہو کتاب نفیس جدا، کہ یہ پہلی کتاب ہے جو علوم حدیث پر میں اس میں مطلع ہوا ہوں، اور یہ بہت نفیس کتاب ہے۔ یہ بات انہوں نے اثارۃ الفوائد المجموعہ میں کی ہے۔ اور اسی طرح مورخ ابن خلدون نے بھی اپنے مقدمے میں اس طرف اشارہ کیا ہے، الف الناس فی علوم الحدیث واکثر ومن فحول علمائه وائمتهم ابو عبد اللہ الحاکم وتألیفه فیہ مشہورۃ وهو الذی حذب واظہر محاسنہ، کہ علماء کرام نے علوم حدیث میں کئی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کے جو بڑے علماء اور ائمہ میں سے ہیں وہ ابو عبداللہ الحاکم ہے، تو سب سے پہلے ان کی کتاب کا ذکر کیا ہے، اور علوم حدیث میں ان کی کتابیں مشہور ہے۔ یہی ہے جنہوں نے اس فن کو مہذب کیا اور اس کے خوبصورت مضامین کو واضح کیا۔ اس کے بعد شیخ محمد عوامہ فرماتے ہیں، واشار الی ھذا المعنی اشارۃ لطیفۃ ابن خلکان فانہ قال فی وفیاتہ فی ترجمۃ الحاکم واما ما تفرد باخراجہ فی معرفۃ علوم الحدیث، کہ ابن خلکان نے بھی اس کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث
کے اخراج اور اس کو لکھنے میں منفرد کام کیا ہے اور نیا کام کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے، لم یحذب ولم یرتب، انہوں نے اس کتاب کو مہذب اور مرتب نہیں کیا۔ شیخ نور الدین طر صاحب اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اقول لکنہ مرجع مہم فی ھذا الفن لا یستغنی عنہ، کہ اس کے باوجود کہ یہ مہذب اور مرتب نہیں ہے لیکن یہ اس فن میں اہم مرجع کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسان مستغنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح شیخ محمد عوامہ نے بھی تدریب الراوی کے تعلیقات میں لکھا ہے، والملاحظات التي ابداها الحافظ على الكتب الثلاثة السابقة لا تغض من مقامها، فهذا شان الكتب الرائدة بل شان كل سابق إلى أمر ما، حتى التعاريف التي يسوغها المتقدمون يستدرك عليهم المتأخرون ما يتمم المراد منها، فتعريف ابن صلاح مثلا للحديث الصحيح أوفى من تعريف الخطابي له۔ شیخ محمد عوامہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو پہلے 3 کتابیں اس کے بارے میں جو ملاحظات بیان کیے ہیں، اس کے باوجود ان کتابوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کم نہیں ہوتا، اور یہ ابتدائی کتابیں جس فن میں بھی لکھی جاتی ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے، اور جو بھی کسی فن میں سب سے پہلے لکھتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر فن شروع میں اس کے مبادیات اور اس کے اہم مسائل مرتب غیر مرتب شکل میں ہوتے ہیں، بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو اس ترتیب کا خوبصورت بنانے کا موقع ملتا ہے، تو جو پہلے کے جو محدثین ہیں ان کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ اس مسائل کو کیف متفق بھی وہ جمع کر دیتے ہیں۔ مثلا وہ تعریفات جو متقدمین نے اس کو ایجاد کیا ہے، متاخرین اس پر استدراک کرتے ہیں اور وہ مکمل بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھ لے ابن صلاح رحمۃ اللہ نے جو حدیث صحیح کی تعریف کی ہے وہ خطابی رحمۃ اللہ کی تعریف سے زیادہ مکمل ہے، لیکن خطابی رحمۃ اللہ علیہ وہ متقدم ہیں، انہوں نے بنیادی باتیں ذکر کی ہے، لیکن ابن صلاح نے وہ تمام شرائط ذکر کی جس سے وہ تمام احادیث سے اور قسموں سے وہ ممتاز بن جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بحث ہم کرتے ہیں کہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو 1 لاکھ حدیث یاد ہو، حجت اس کو کہتے ہیں جس کو 3 لاکھ حدیث یاد ہو، اور حاکم اس کو کہتے ہیں جس کو تمام حدیث یاد ہو۔ اور یہ بات بعض محدثین نے بھی ذکر کی، جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی، جس کی بات اس کو بہت شہرت ملی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حافظ، حجت اور حاکم یہ محدثین کے القاب ہے، لیکن یہ تعداد حدیث کی طرف اس کی کوئی قید ضروری نہیں ہے۔ اس موضوع پر یہ شیخ عبد الفتاح قدس صاحب نے بہت تفصیلی بحث کی ہے اس کتاب میں، جواب الحافظ المنذری عن اسئلۃ فی الجرح والتعدیل، اس میں ان کے اور بھی 2 رسالے ہیں، امراء المؤمنین فی الحدیث اور ایک کلمات فی کشف اباطیل و افترات، اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بحث کی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حافظ، حجت اور حاکم یہ کسی تعداد اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ محدثین کے القاب ہے، جو حدیث کے ماہر ہو اس کو حافظ، حجت اور حاکم کہتے ہیں۔ حافظ حجت کہتے ہیں، اور جہاں تک حاکم کا تعلق ہے تو یہ تو القاب محدث بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو قاضی کا عہدہ رکھتے ہیں یا حکومت کی طرف سے جو حاکم ہو اس کو حاکم کہتے ہیں، یہ سرکاری عہدے والے کو حاکم کہتے ہیں، چونکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سرکاری عہدے پہ فائز تھے، قاضی رہ چکے تھے، اس وجہ سے ان کو حاکم کہتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حفاظ حدیث میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں حفاظ حدیث کو اکٹھے کیا ہے، لیکن کسی کے ساتھ بھی یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ 1 لاکھ حدیث یاد ہے، بلکہ جو بھی حدیث کے ماہر ہو اس کا تذکرہ اس میں کیا ہے۔ اور دوسرے نقطے کی بات شیخ عبد الفتاح قدس صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ حافظ، حجت اور حاکم یہ تو توثیق کے الفاظ بھی نہیں ہیں،
تو کبھی کبھی یہ تو توثیق کے طور پر بھی ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ تو ہمیشہ توثیق کے طور پر ہو. بعض ایسے ضعیف اور منکر حدیث روات بھی ہے جس کے بارے میں حافظ، حجت اور محدث کے القاب موجود ہے. چنانچہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجروح راوی محمد بن اسحاق کے بارے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لفظ استعمال کیا، تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ان کا حافظہ قوی ہے. اس موضوع پر جو عمدہ بات کی ہے، عمدہ تحقیق کی ہے، وہ شیخ عبداللہ غماری نے کی ہے، توجیہ العنایہ فی تعریف الحدیث روایت و درایہ. اس میں انہوں نے جتنے بھی محدثین کے القاب ہے ان کی درجہ بندی کی ہے اور اس کی صحیح تعریفات کی ہے، اور جن حضرات نے یہ حدیث کی تعداد کے ساتھ اس کو مشروط قرار دیا ہے اس پر رد کیا ہے. نیز اس کے بارے میں شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ نے بھی تدریب الراوی جلد 2 صفحہ نمبر 38 میں تحقیق کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اوصاف ہیں محدث کے، یہ کل 6 ہے. سب سے پہلے راوی، پھر مسند، پھر محدث، پھر مفید، پھر حافظ، پھر امیر المؤمنین فی الحدیث. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو حافظ ہے اس کا اطلاق شیخ عبداللہ سراج الدین، شیخ احمد صدیق الغماری اور شیخ عبداللہ بن صدیق الغماری پر ہو سکتے ہیں کہ ان کو حافظ کہا جائے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو القاب علمیہ ہیں زمانے کے اعتبار سے کم اور کیف کے اعتبار سے اس کا اطلاق تبدیل ہو سکتا ہے. ایک زمانے میں محدث کے لیے کچھ اور شرائط تھی، دوسرے زمانے میں محدث کے لیے کچھ اور شرائط ہیں. یہ ہو سکتا ہے، یہ لازمی بات ہے. انہوں نے لکھا اس موضوع پر تفصیل کے لیے دیکھ لیا جائے الجواہر والدرر علامہ سخاوی کی، اور اس طرح فہرست الفہارس اور شیخ عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ امراء المؤمنین فی الحدیث جو جواب الحافظ المنذری کے ساتھ چھپا ہے. اس کے بعد ہم یہ جو الفاظ ہے اس کی تعریفات بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ فائدہ ہو، اور یہ بہت تلاش کے بعد جمع کیے گئے ہیں. اکثر اس کا حوالہ تدریب الراوی سے ہے یا توجیہ العنایہ سے ہے. تو راوی کی تعریف یہ ہے الذی لا یعرف المتن ولا یعرف الاسناد فهو ناقل فقط. راوی کا اطلاق کے کام ناقل کے طور پر یہ کرتے ہیں جو متن کو نہ پہچانے اور سند کو نہ پہچانے، صرف ناقل ہو. اور مسند کی تعریف من یروی الحدیث باسنادہ سواء کان عنده علم به او لیس له الا مجرد روایہ. مسند اس کو کہتے ہیں جو حدیث روایت کرے سند کے ساتھ، اس کے علم اس کو ہو یا نہ ہو، صرف مجرد روایت کرے تو اس کو مسند کہتے ہیں. تو درجہ بندی اس طریقے سے، سب سے پہلے کمزور جو لفظ ہے وہ راوی ہے، پھر اس کے بعد مسند ہے، اس کے بعد محدث کا لفظ آ جاتا ہے. اور محدث اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مسند سے اوپر درجے کا راوی ہوتا ہے یا محدث ہوتا ہے. اور اس کی تعریف یہ ہے من علم طرق اثبات الحدیث وعدالت رجالہ لأن من اختصر على السماع فقط ليس بعالم. تو محدث کا جو درجہ ہوتا ہے وہ اس کو حدیث بھی یاد ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو حدیث کے اس بات کے طرق ہوتے ہیں اور راوی کی روات کے جو عدالت ہوتی ہیں وہ اس سے بھی یہ باخبر ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ یہ جو تعریف ہے یہ محدثین کے نزدیک محدث کی تعریف ہے، جبکہ فقہاء محدث اس کو کہتے ہیں من حفظ متون الحدیث وعالم عدالت رجالہ وجرحہ دون المختصر علی السماع. فقہاء محدث اس کو کہتے ہیں جو صرف سماع یا حدیث حفظ نہ کرے بلکہ ساتھ ساتھ متون حدیث اس کو یاد ہو اور روات کی جو عدالت ہے اس کا بھی علم ہو اور جرح کا بھی علم ہو. یہ محدث کی مزید تعریفات تدریب الراوی میں دیکھی جا سکتی ہے. بعض مرتبہ علماء محدث اور حافظ کو مترادف بھی شمار کرتے ہیں. یہ بات بھی ہے ذہن میں کہ کبھی کبھی یہ مترادف بھی شمار کرتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ حافظ اخص ہے. مفید کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. مفید کی تعریف یہ کی ہے من جمع شروط المحدث وتأهل لأن يفيد الطلبة الذين يحضرون مجالس إملاء الحفاظ فيبلغهم ما لم يسمعوه ويفهم ما لم يفهموه وذلك بأن يعرف العالي والنازل ويتبلى المصافحة والموافقة مع مشاركة في معرفة العلل.
قال الغماری رتبۃ المفید رتبۃ استحدثت فی القرن الثالث الہجری، توجیہ العنایہ صفحہ نمبر 31۔ تو مفید پھر محدث سے بھی اور مسند سے بھی بڑھ کر ہیں، جس میں محدث کی شرائط ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ املا کی مجلس لگائے اور لوگوں کو وہ احادیث پہنچائے جو لوگوں نے نہیں سنی، ان کے پاس کچھ زیادہ حدیث اور وہ ان کو سنائے اور اس کو سمجھائے بھی۔ عالی، نازل، بدل، مصافحہ، موافقہ، اس کا ذکر آگے آ جائے گا، اس سے بھی واقف ہو اور علل سے بھی یہ واقف ہو۔ اور عبداللہ غماری فرماتے کہ جو مفید کا مرتبہ ہے یہ قرن ثالث ہجری میں ایجاد ہوا ہے، اس زمانے میں اس کا اطلاق شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حافظ کی تعریف، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نکت علی ابن صلاح میں انہوں نے تعریف کی ہے، فللحافظ فی علم المحدثین شروط اذا اجتمعت فی الراوی سموه حافظا وهو الشہرة بالطلب والاخذ من افواہ الرجال لا من الصحف۔ محدثین کے نزدیک حافظ کے لیے کئی شروط ہیں، جب وہ کسی راوی میں موجود ہو تو اس کو حافظ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مشہور بالطلب الحدیث ہو، یعنی طلب حدیث میں اس کی شہرت ہو اور لوگوں سے زبانی حدیث اس نے لی ہو اور کتابوں سے اس نے علم حاصل نہ کیا ہو، اور اس کو معرفت بطبقات روات ہو، روات کے طبقات کا علم، ان کے مراتب کا علم، جرح و تعدیل کی معرفت ہو، صحیح اور سقیم کی تمیز ہو، اور جو اس کو مستحضر ہو اس کی مقدار زیادہ ہو اس کے بنسبت جو مستحضر نہ ہو، اور اکثر متون اس کو زبانی یاد ہو۔ جب کسی راوی میں یہ شروط ہو تو اس کو پھر حافظ کہتے ہیں۔ تو مطلب کسی معین تعداد کی شرط نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو یاد ہو۔ علامہ عبداللہ غماری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ کے بارے میں کہ حافظ کی تعریف بعض حضرات نے زیادہ سخت کی اور بعض نے نرم کی ہے، لیکن سب سے جو متوسط تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس میں 3 شرائط موجود ہو تو اس کو حافظ کہتے ہیں۔ نمبر 1 حفظ متون، اور متون اس کو یاد ہو اور اس کے جو متون کی مقدار ہیں وہ 20,000 سے کم نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسانید بھی یاد ہو اور صحیح اور سقیم ضعیف حدیث کی پہچان اس کو ہو۔ تیسری بات روات کے طبقات کی پہچان اور اس کے احوال طبقہ وار ان کو معلوم ہو کہ یہ کس زمانے کا ہے، یہ کس زمانے کا ہے۔ اور اس میں یہ شرط لگائی ہے کہ جتنے راوی کے بارے میں اس کو علم ہو یہ زیادہ ہو بنسبت ان کے جو ان کو علم نہ ہو، یعنی اکثر روات کے بارے میں ان کو علم ہو۔ یہ توجیہ العنایہ لتعریف علم الحدیث روایت و درایا، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بیس ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ بہرحال بنیادی جو سبق ہیں وہ تو معرفت علوم الحدیث للحاکم کا تعارف تھا، اور آخر میں پھر حاکم کی مناسبت ہم نے جو محدثین کے القاب ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل بیان کر دی۔